الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائیوں، پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بڑی خواہش یہ تھی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اس کے لیے بہت ہی پریشان تھے. اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ، میری قوم یہ چاہتی ہے کہ مجھے معجزہ ملے اور میں ان کو دکھاؤ، اور معجزہ ملنے کے بعد، دیکھنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. تو اللہ نے، آپ نے سنی یہ بات، اللہ نے کہا کہ مجھے جو علم ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. پھر بھی آپ پریشان ہیں تو آپ خود انتظام کر لیجئے، میں تو نہیں کروں گا. تو اب اللہ نے پھر دوبارہ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی سے یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، آپ کا کام صرف بتانا اور ڈرانا، یہ آپ کا کام ہے، اور باقی قبول کرے اور نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کو دعوت دیں تو آپ سمجھ لیں کہ کس کے اندر
ایمان لانے کی صلاحیت ہے؟ کون سمجھدار ہے؟ کون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بات؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے دعوت دینے سے پہلے آپ دیکھیں کہ لوگ کس قسم کے ہیں. جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے، دعوت آپ ان سے پیش کریں، ان کے سامنے دعوت پیش کریں. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. آپ ڈرائیے. بھی کا مطلب قرآن الکریم سے. قرآن الکریم کے ذریعہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں، ان کو ڈرائے. کس کو؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے رب کے سامنے ان کو جمع کر دیے جائیں گے. جن کے دلوں کے اندر یہ خوف ہے کہ ان کو اللہ کے دربار میں جمع کر دیے جائیں گے، ان سے اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی. اس قسم کا ڈر جس کے دل کے اندر ہے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. اور جس کو یہ خوف ہے اور ڈر ہے کہ اس وقت اللہ کے بغیر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا اللہ کے بغیر. جن لوگوں کے اندر یہ خوف ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ آپ کی بات مانیں. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کے اندر ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو بالکل ایسے ہے کہ نبی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. جب بھی جس حالت میں جس وقت آپ کہیں گے، بس اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے بات آئی، اس میں اور کسی قسم کی شکایت، کسی قسم کی کسی سوالات نہیں. جیسے اللہ کی طرف سے کوئی بات آ گئی ماننے کو تیار ہو گئے. یہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام تھے. اور ایک جماعت ایسی تھی جو بالکل منکر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، جو کافر تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو تردد، شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے کہ معلوم نہیں کس کی بات صحیح ہے. جس دین ہم لے کے پہلے چل رہے تھے وہ دین صحیح ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے اس دنیا میں آئے اور ابھی نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے تھے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام سے یہ کہہ رہے کہ 2 جماعت آپ کی دعوت قبول کریں گے. ایک تو یہ جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایک گروپ جو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے یہ اس بات کو اظہار کرنے نہیں پا رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ان کو شک ہے، تردد ہے، لیکن واقعی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی، موت آنے کے بعد اللہ تو ہے اور ہمیں حاضری دینی ہے.
لیکن ایمان کا اظہار کرنے نہیں پا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو اپنی دعوت پہنچائیں، ان کو ڈرائیں تو یہ سنیں گے۔ تو اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کفار مراد ہے، لیکن وہ کفار ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور مسلمان مراد ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اب دعوت دیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ دعوت تو دینی چاہیے غیر مسلموں کو۔ ہمارے یہاں ایسی جماعتیں ہوتی ہے جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی دعوت ہے؟ یہ کس قسم کی تبلیغ ہے؟ لیکن اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پاس جائیے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر چونکہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو اس لیے آپ کی بات یہ لوگ مانیں گے، اور اگر یہ ادھر ادھر جائیں گے یہ تو آپ کی بات سننے والے نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مسلمانوں کے پاس دعوت لے کے جانا یہ بدعت ہے یا یہ غلط ہے، تو اس آیت کی روشنی میں آپ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ جس طریقہ سے دعوت اور تبلیغ غیر مسلموں کے لیے ضروری ہے، دوسری آیت میں ہے، اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ غیر مسلموں کے پاس جا کے دعوت دینی چاہیے، اور یہ دعوت بہت بڑا اہم کام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دعوت کا کام مسلمانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر باقاعدہ اس قرآن اور اس حدیث کی بات سننے کی صلاحیت ہے، یہ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، قرآن کے ذریعہ آپ ڈرائیے ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ خوف ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کو قیامت کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور اس وقت ان کے پاس اللہ کے بغیر اور کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ تو یہ خوف کس کے دل کے اندر ہوتا ہے؟ جو مسلمان ہے۔ اب جس آدمی کو یہ یقینی نہیں ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جمع کریں گے اور میدان محشر میں ہم اکٹھا ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بارے میں پوچھیں گے، جس کا یقین ہے ہی نہیں، اس کے دل کے اندر خوف کیا ہوگا؟ اور ایسے لوگوں کو دعوت پہنچانا بعض دفعہ بیکار ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو تکلیف ہے اسی لیے ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ وہ لوگ نہیں مانتے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اتنی پریشانی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب تک جاتا ہے، کسی کام کے لیے ان کو کہا گیا اور لوگوں کے پاس وہ جا رہا ہے، لیکن کوئی سننے والے نہیں ہوتے، تو آخر میں جا کے وہ آدمی ایسے کسی ایک دوست کے پاس جا کے بیٹھ جاتے جو ان کی بات سنتے ہیں، بھائی کسی کوئی تو سنتا ہی نہیں، میں تمہارے پاس آ گیا کیوں تم میری بات سنتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ اس آیت کے اندر خاص کر کے مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے کہا فرما رہا ہے، حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دعوت دے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ
اے اللہ کے نبی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ دور پھینک دینی جی، اللہ فرمائے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ ایسے لوگوں کو آپ دور نہ کیجیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، آپ ایسے لوگوں کو دور نہ کیجیے جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور اس میں ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ایسے لوگوں کو آپ دور نہ کیجیے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب اور ایسے جو غلاموں کی جماعت جو اس سوسائٹی میں جن کی کسی قسم کی اہمیت نہیں تھی، تو یہ لوگ اسلام لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی نصیحت سنتے تھے۔ تو کفار مکہ ایک دفعہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد کی بات ہم کیسے سنیں گے، ہم سن نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں کوئی بات سننے کے لیے، یا ہم جب چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں، ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں بلال بیٹھے ہوئے جو ہمارا غلام ہے، خباب بیٹھے ہوئے جو ہمارا غلام ہے، تو ہم کیسے جائیں اور ہم ان کی بات کیسے سنیں؟ تو اس لیے آپ اپنے محمد سے یہ کہیں کہ جب ہم جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کو آپ محمد سے یہ کہہ دیجئے کہ محمد ان لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا اپنی طرف سے دور کرے، اپنے سے دور کرے، تاکہ ہم ان کے پاس جا سکیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکا، محمد یہ نہیں کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ بھی دیا کہ نہیں میں تو مسلمانوں کو دور نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنی بات، اتنا کام یہ کرے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ نہ رہے۔ اس سے کیا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو کم از کم ہم جب ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو کم از کم ان کو تھوڑی دور رہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نہ آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، جو وہی بات ہے نا کہ دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں ہی، کم از کم وہ اگر میری طرف آ جائے، دل کے اندر اس قسم کی بات آئی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت سامنے تھے، عمر نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر یہ لوگ ایسے سمجھ رہے کہ ہیں یہ لوگ نہیں آئیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو ٹھیک ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سا آپ جب یہ لوگ آئے تو ان کو بولے کہ بھئی تم لوگ کہیں باہر بیٹھو، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، پھر وہاں سے آ جانا۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے آپ کے پاس جو کچھ ہو، مالدار ہے، پیسہ والے ہے، جو بھی ہو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل کے اندر میری یاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجے اور اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ کیا بات ہے؟ جو لوگ میری بات سننے کو تیار ہے نہیں، اور جو لوگ پہلے سے
میری یاد میں ہے اور صبح شام، اس کا مطلب یہ کہ پورا دن جو لوگ میری عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جو لوگ میری یاد میں پورا دن گزرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دور کر کے، جو لوگ میری یاد نہیں کرتے ایسے کو آپ چانس دے رہے ہیں، اپنی مجلس میں بٹھا رہے ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے جو لوگ صبح اور شام میری عبادت میں لگے رہتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں. یدعون ربهم، رب کو پکارتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی دکھاوٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی ریا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یریدون وجہ اللہ، اس میں صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کو ایک انسان کے دل کے بارے میں کتنا پتا ہے، کتنا پتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا بات ہے، اور یہ لوگ مجھے کیسے یاد کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میری محبت کتنی ہے مجھے معلوم ہے. تو اس لیے آپ ان کو دور نہ کیجیے. پھر اللہ نے کیسے بات کہہ سنی، ما علیک من حسابہم من شیء، کہ ان کا کوئی حساب آپ پر نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان کے اوپر نہیں ہے. اگر یہ کفار نہ مانے تو اس کے لیے آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں مانا؟ اگر آپ میری بات نہیں مانے تو کفار کو پوچھا نہیں جائے گا آپ کے بارے میں. آپ اپنا کام کریں. جس طریقہ سے اپنی دوست اور احباب خباب اور بلال جیسے غلاموں کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ اسی کام کریں. آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام ان کو صحبت دینا، آپ کا کام ان کو اپنی کمپنی دینا، ان کی بات سنیں، آپ ان سے محبت رکھیں، ان کو اپنے پاس بیٹھائے. فتطردہم، میری نصیحت سننے کے باوجود، میری طرف سے حکم سننے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے دور رکھا اور ان کو بلایا، اللہ فرماتے ہیں فتکون من الظالمین، تو آپ ظالم لوگوں میں سے بن جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک اللہ کے نبی سید المرسلین، اللہ یہ کہہ رہے کہ یہ غلام مجھے بہت پسند ہے، مجھے معلوم ہے اس کا دل کیسا ہے، اور مجھے اس کافر کو بھی بارے میں بھی معلوم ہے اس کا دل کیسا ہے. تو اس لیے آپ ان سے محبت رکھ کر یا ان کو دور کر کے آپ ظالموں میں سے مت بنے. تو اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی دنیا میں عزت اور شرف کس سے ملتا ہے؟ آج کی دنیا میں عزت اور شرف مال اور دولت سے بنتی ہے. لیکن اسلام نے یہ سکھایا کہ نہیں، اور یہ سوچ اور تصور ہونے کی وجہ سے انسان کو غلام بناتے ہیں. آپ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، کیوں ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بناتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، ان کی یہاں عزت کا معیار مال اور دولت ہے.
اگر تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو پھر وہ عزت والا، ان کی عزت ہے، اور ان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ ذلیل انسان. تو اس لیے کہ ہم نے مال اور دولت کو عزت اور شرف کا معیار بنایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان کو ماننے کے لیے، اس کی عزت دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر ہو. اسلام نے یہ سکھایا کہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارے فانی ہے. جو کچھ ہے، مال اور دولت اور شہرت اور جو بھی ہو، اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے کے سارے فانی ہیں، اور جب یہ ختم ہونے والی چیز ہے تو یہ چیز انسان کی عزت کا معیار نہیں بن سکتی. انسان کی عزت کی معیار نہیں بن سکتی. تو اس لیے انسان وہی انسان ہے جس کے اندر آخرت کی فکر ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. جب تک انسان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی، وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھے گا، وہ تو غلام بنائے گا اس کو. کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ میرے پاس ایجوکیشن ہے اور اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ ہم سے کم ہے. اور اگر وہ مال اور دولت والا ہے، وہ سمجھے گا کہ اس کے پاس تو مال اور دولت نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پوزیشن کم ہے. لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ بات ہے کہ کون آدمی آخرت میں کامیاب ہے اور کون آدمی آخرت میں کامیاب نہیں ہے، یہ معیار ہو، تو وہ انسان کسی اور انسان کو ایک جانور جیسے نہیں سمجھے گا. وہ تو عزت دینے کے لیے تیار ہے، اس کو پتہ نہیں کہ آخرت میں کیا ہے. تو اس لیے آخرت کی فکر اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر یہ خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اور ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے. ان کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، یہی فرق ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے. اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو وہ انسان اتنا پسندیدہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہ آدمی جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے، تاکہ وہ خوش ہو جائے. یہ حدیث میں ہے کہ اتنی محبت اللہ سے اس کی ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں اس نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. جب یہ آدمی کا دل ایسا بن جاتا ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے، اللہ کی یاد ایسی آ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کے لیے بن جاتے ہیں، خود ان کے لیے بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی کا پیر اللہ کا پیر بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو خوش کرنے کے لیے کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑی محبت ہے میری. آپ کو معلوم نہیں مجھ سے ان کے ساتھ
مجھ سے ان کی کتنی محبت ہے، تو آپ ان سے نفرت نہ رکھیں، آپ ان سے محبت رکھیں، آپ ان کو اپنے قریب میں بٹھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کی بات سنیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس میں کئی صحابہ اکرام تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ لوگ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بہت ریسپیکٹ کرتے تھے ان کو، اور کہتے تھے کہ ان کے لیے میرے پر جو ہے اللہ کی طرف سے دھمکی آئی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے اللہ نے دوسری آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنی نفس کو قید کر کے رکھے، آپ ان کے پاس رہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ اس آیت میں سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو دو کوالٹیز یہاں پہ ہے، ایک تو یہ ہے یہ عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر عبادت کرنے کا بہت شوق تھا، صبح اور شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور نمبر دو ان کے اندر اخلاص تھا، سنسیئرٹی۔ اللہ نے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ یہ صرف ایسے ہی نہیں عبادت کرتے کہ آپ کو دکھانے کے لیے یا مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ایسے کیوں کیا، اللہ نے ایسے کیوں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض لوگوں کا امتحان لیتے ہیں بعضوں سے، لِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہی وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے احسان ہے، جن کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ لوگ آتے تھے، غلاموں کو دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کے دربار میں، تو یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جن کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اصل میں ان کفار کے دلوں کے اندر ہے کیا، یہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہے، یہ ان کو برا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ میں امتحان لوں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اللہ فرماتے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، تم ایسے کہہ رہے ہو کہ یہ برے انسان ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا کون ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار کون ہوتے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ نہیں جانتے ان لوگوں کو جو بڑے شکر گزار ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے
کہ ایسے لوگ جو لوگ بلال اور خباب جن کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ فرما رہے اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. ایمان کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، مسلمان کتنی عزت والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ میری آیات پر ایمان لے آئے، میری آیات کو مانتے ہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہیے سلام علیکم، السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ کہہ رہے کہ ان کو آپ سلام پیش کریں، ان کے لیے آپ دعا کریں. صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ان کو نصیحت کریں، نو، بلکہ آپ ان کے سامنے سلام پیش کریں. کتنی عزت دیکھیں. مسلمان بڑی قیمتی انسان، بہت بہت قیمتی انسان ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المؤمن کا قطعۃ من الذهب. مسلمان تو ایک گول کا حصہ ہے، سونے کی جو ہے ایک حصہ ہے، سونے ہے. مسلمان تو ایسے ان کی قیمت اتنی ہے جیسے تمہارے دلوں کے اندر سونے کی قیمت ہوتی ہے. مسلمان ایسے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. آج کل ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے، عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آپ ان کے اوپر سلام پیش کریں، السلام علیکم کہیں. اب یہ کہیں کہ اللہ ان پر آپ رحم فرما، دعائیں کریں ان کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. صرف اتنی بات نہیں، اللہ نے رب، آپ اپنے رب ان کے لیے، ان کی نفس کے لیے رحمت کو لکھ دیا، اپنی مرضی ان کے لیے لکھ دی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام جب ان کے اندر حیات آئی، روح آئی، تو انہوں نے آنکھ اٹھائی تو دیکھا عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی. میری رحمت میری غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے. ہمیشہ یہ ایسا ہوگی. میرے کو غصہ ہوتا ہے، میرے بندے جب میرے خلاف کام کرتے تو غصہ تو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سبقت رحمتی، میری رحمت اس غصے کے اوپر غالب ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیات آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آیات نازل ہوئی، عمر کا تو بڑی پریشانی ہو گئی. تو میں نے تو بڑی غلطی کی، کیونکہ عمر کی رائے یہ تھی نا کہ ان کو آنے دے یا رسول اللہ. بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آیت آ گئی. تو آپ اللہ فرماتے دیکھیں کتنی محبت، عمر کی پوزیشن کتنی بڑی ہے. اللہ خاص کر کے یہاں فرما رہے ہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. اللہ نے ان کے لیے رحمت باقاعدہ لکھ دی. کتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز لکھ دی. اللہ فرمائے کہ یہ مجھ سے ان کی محبت،
اتنی محبت ہے کہ میں ان کے لیے باقاعدہ ان کے لیے آلریڈی رحمت کا حصہ ان کے لیے میں نے لکھ دیا. کتب علی نفسہ الرحمہ. پھر اللہ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے تم میں سے جو آدمی کوئی گناہ کا کام کیا اور یہ جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں تھا. جیسے عمر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کو لے کے آئیے، ان کے پاس علم نہیں تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ عمر چاہتے ہیں کہ یہ بھی تو غریب انسان ہے، ان کو چھوڑے بڑے لوگوں کو بلائے. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ اللہ کے دین قبول کر لیں گے، یہ بڑے بڑے انسان ہیں، لیڈر ہے، اگر یہ لوگ قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے اور بھی اچھا ہوگا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، ان کو آپ چانس دے دیجیے. تو اللہ فرماتے ہیں تو جہالت تھی تمہاری، یہ سوچ اور یہ فکر غلط تھی. اللہ ایسے نہیں سوچتے. ایک منٹ کے لیے اللہ برداشت کرنے نہیں پاتا. سوچ آیات تو دیکھیں آپ، یہ کتنے گھنٹے کی بات تھی. یہ خباب اور بلال تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں. صرف ایک مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے نہیں کہ ان کو دور رکھے اور ان کو قریب لے کے آئے. ایک مجلس میں اللہ کو کتنا محبت ہے ان ایسے لوگوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو آدمی ایسا گناہ کا کام کیا بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہے، ایسے گناہ کا کام کر لیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی. جیسے عمر نے توبہ کی، اے اللہ میری طرف سے غلطی ہو گئی ہے، وَأَصْلَحَ، اور خود کی اصلاح بھی کی. صرف ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے توبہ قبول ہونے کے لیے کچھ کنڈیشن میں بعد میں بتاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ من بعدہ ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اس نے جو ہے اپنی اصلاح بھی کی. اللہ فرماتے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو غفور ہے، اللہ رحیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو گناہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ ایسے کو دھمکی دے رہا ہے. تابا، توبہ کیا. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی گناہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آیت تو اس وقت لگ رہا ہے نا. اصل میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ نماز چھوڑنا منع ہے، نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، اور یہ جان بوجھ کر اس نے جو ہے نماز چھوڑ رہا ہے، تو یہ گناہ ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات صاف نہیں ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کو یہ لوگ اتنا پسند ہے، اور یہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک اچھی بات تھی کہ دین کی بات پہنچانا، تبلیغ کرنا، اور یہ لوگ چونکہ آنا چاہ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو چانس دے رہے تھے کہ میری طرف آئے. تو یہ ایک نیک نیت تھی. لیکن ہاں یہ بات اللہ کو ناپسند تھا، وہ الگ بات ہے. جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی، اب نبی علیہ السلام کبھی بعد میں ایسا کام کبھی نہیں کیا.
تو اس کو گناہ نہیں کہتے. لیکن چونکہ ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی نبی کوئی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں وہ ایسی بات ہوگی جو نبی کے سامنے اس قسم کی بات پہلے نہیں آئی، کوئی صاف حکم نہیں تھا ان کے سامنے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے اپنی طرف سے سوچ کے ایک کام کر بیٹھا اور وہ اللہ کو ناپسند تھا. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قسم کی جو ہے بہت سخت ورڈ استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ کہتے تم نے عصا، تم نے گناہ کر لیا، اس قسم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ ظاہری ورڈ لیں گے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ نبی بھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی انسان کسی کے لیے بہت قریب آدمی بن جاتا ہے، جب ایک انسان کے اندر دو انسان کے اندر بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے اور ایک دوست سے کوئی بات ایسے ہو جاتی ہے جو دوسرے دوست کو پسند نہیں ہے، تو اس وقت پیدا ہوتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے ورڈ بہت سخت ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ نبی سے بڑی محبت ہے. تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایسا کام میں ایکسپیکٹ نہیں کیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا سخت ورڈ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے ایسا کوئی کام کر بیٹھا ہے جو گناہ ہے، گناہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے توبہ کی بات آ گئی، یہ کی بات ہو گئی، تو وہاں پہ توبہ کا مطلب وہ توبہ نہیں ہے جو ایک گناہ کار کے لیے ہوتی ہے. توبہ کا مطلب وہاں پہ رجوع کرنا، اللہ کی طرف پھر رجوع کیا اس نے. تو اللہ فرماتا ہے ثم تاب من بعدہ. اور اگر یہ آیات کو اگر نبی کے بغیر، نبی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور آپ لیں گے عمر کے بارے میں تو پھر تو بات صحیح ہے. عمر تو صحابی ہے اور صحابی کے لیے گناہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. صحابی معصوم نہیں ہوتے، نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی کی طرف سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ قرآن اور حدیث اس پہ صاف ہے کہ کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا. صحابی گناہ کر سکتا ہے. اس لیے تو آپ نے دیکھیں گے بہت صحابہ کرام نے زنا کیا. تو اگر صحابہ کرام معصوم ہے تو پھر کیوں زنا کیا؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ صحابہ ہونے کے باوجود پھر کیسے زنا کیا اس نے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر صحابہ کرام ایسے زنا نہیں کرتے تو زنا کی سزا کیا ہوگی آپ کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ تو اللہ نے پلاننگ کر کے یہ سب کروایا، اللہ نے پلاننگ کر کے یہ سارے کام کروایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے قرآن کو پریکٹیکل دکھانے کے لیے. اب نبی سے گناہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا کہ نبی گناہ کر سکتا پھر نبی زنا کر کے پھر دکھا دیتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کی سزا یہ ہوگی. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کا کام کرنا حرام ہے، کر ہی نہیں سکتا. تو جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعہ ایسے گناہوں کا کام کروایا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھائے کہ زنا کی سزا یہ ہوتی ہے، چور کی سزا یہ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں وہ الگ بات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن شریف کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری آیات ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے یہ پلاننگ کر کے کروایا. تو اب جب لوگ قرآن شریف تلاوت کریں گے تو دیکھیں گے یہ صحابہ کرام تو ایسا کیا ویسا کیا. تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، رضی اللہ عنہم ورضوان. تم کیا سوچ رہے کہ یہ بڑے اللہ کے بڑے یعنی اللہ کے بڑے نافرمان ہیں؟ نو، رضی اللہ عنہم، یہ اللہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان کے اوپر بالکل راضی ہو گئے. اللہ ان کے اوپر بالکل راضی ہو گئے اور یہ اللہ کے اوپر راضی ہو گئے. اللہ نے اسے آیت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل جائے
کہ کس طریقہ سے یہ صحابہ کرام ایسے گناہوں کا کام کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کی امتحان لی، کس کی؟ صحابہ کرام کی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ امتحان میں پاس کر گئے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اللہ نے ان کو مغفرت دے دی، سب کے لیے، سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ سارے جو لوگ کیا ہے یہ بعض دفعہ جو ہے نا اللہ کی پلاننگ تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو صاف کر دیا کہ صحابہ کرام سارے مغفور ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب انوسنٹ، کچھ گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں۔ اب مغفور کا مطلب یہ ہے پہلے گناہ کیے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ، معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اجر عظیم، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ صحابہ جو ہے زنا کی، اب پتھر مار کے اس کو جو ہے قتل کر دیے، تو آخرت میں کیا گناہ تو اس نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں معاف ہو گیا، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی اجر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ کہا اللہ میری طرف سے جو ہے کوتاہی ہو گئی، اور عمر نے بھی یہ کہا کہ اللہ میں نے تو بڑی غلطی کر لی، یہ تو بالکل خلاف ہے۔ اور ایسی بات بھی تو گئی نا کہ عمر کے رائے کے موافق اللہ کی طرف سے حکم آیا، یہ بھی کیا ہے، لیکن اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے اللہ کی رائے کے خلاف ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، واصلح، اور اپنی اصلاح کی۔ اللہ فرماتے ہیں فإنہ غفور رحیم، تم یہ اچھی طریقے سے سن لو کہ اللہ بڑے رحیم اور غفور ہے، عمر کی طرف سے جو گناہ ہو گیا تھا میں نے معاف کر دیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کتنا ہمیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی برائی تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑی محبت ہے ان کے ساتھ۔ اللہ چاہتے نہیں کہ کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں کسی مسلمان کے دل کے اندر کسی قسم کی شک، شبہ یا کسی قسم کی بدگمانی رہے، اللہ چاہتے نہیں۔ خیر، تو اللہ یہاں پہ فرمایا کہ من عمل منکم سوءا بجہالت، جہالت کی وجہ سے اگر کسی قسم کی گناہ ہو گیا، ہوتا ہے ایسا، تو اللہ معاف، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ میری طرف سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو پھر دوبارہ باقی زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاف ہے۔ تو ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم ساری زندگی جاہل ہی رہیں گے، ہم جاہل بن کے رہیں گے، کوئی علم ہم نہیں لیں گے، تو پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جہالت کے ساتھ اگر کوئی گناہ کیا تو معاف کر دیں گے، اگر یہ ہو گیا، علم ہو گیا تو پھنس گیا، تو اس لیے ہم جانیں گے ہی نہیں، ساری زندگی ہم جہالت میں رہیں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، جہالت بھی ایک گناہ ہے، جہالت، جاہل بن کے رہنا، جاہل بن کے رہنا۔ آپ جو ہے گاڑی لے کے نکل گئے راستے میں، پولیس نے پکڑ لی، آپ نے جو ہے کوئی غلطی کی، پولیس نے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو یہ تو تمہارے لیے ڈبل ٹکٹ ہے، تمہارے لیے یہ بڑا جرم ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کے قانون کیا ہے، تو ٹکٹ تو تمہیں ملنے والا۔ ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ سیکرامنٹو میں، تو میں اس کو لے کے کسی جگہ پہ جا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک بے برج ہوتا ہے، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، تو تھوڑی دور جانے کے بعد وہ لین جو ہے رائٹ ٹرن ہو گئی، اور یہ ہم اصل میں سیدھا جانے والے تھے، تو جب ایسے چلا گیا پولیس کھڑے تھے وہاں پہ، اس نے رک لیا، تو ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی صاحب میں جو ہے نا اس ایریا کا آدمی نہیں ہوں،
میں نیا اس ایریا میں آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے لین اینڈ ہو جاتی ہے اور رائٹ ٹرن ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے غلطی کی. تو is there any excuse for that؟ اس نے کہا کہ میں تو اسی لیے کھڑا تھا یہاں پہ کہ آپ ایسے مسٹیک کریں گے, میں اسی لیے کھڑا تھا. یہ کسی قسم کی ایکسکیوز نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ نئے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور ایسے کریں گے مسٹیک, تو میں اسی لیے کھڑا تھا. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جہالت یہ کسی قسم کی, تمہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی سائن ہے کہ نہیں. ضروری یہاں پہ سائن لگا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹرن اونلی, اور آپ نے جو ہے اس کے اندر ٹرن کر دیا, تو یہ آپ کی غلطی ہے. اور میں اسی لیے یہاں پہ کھڑا تھا کہ ایسے لوگ روزانہ بہت مسٹیک کرتے رہتے ہیں, اور میں یہاں بیٹھ کر جو ہے ٹکٹ دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے جو ہے نا, جہالت کا ہونا بھی ایک گناہ ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں علم حاصل نہیں کروں گا اور جو ہے میں ایسے ہی رہوں گا اور اللہ کے دربار میں جا کے میں کہہ دوں گا میں تو جاہل تھا, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. نہ, یہاں پہ وہ جہالت مقصد نہیں. یہاں پہ وہ جہالت ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم ہے لیکن اس نے جو ہے کوئی بات سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور وہ سمجھنے نہیں پایا. اس نے اس بات کو الٹا سمجھا اور بات غلطی ہو گئی, ان کے اندر اس کی غلطی ہو گئی. اللہ معاف فرما دے گا. اللہ یا جس کے سے عمر کی ایسا ہوا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں من عمل منکم سوءا بجہالۃ, جس نے کوئی گناہ کا کام کیا جہالت کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد ثم تاب من بعد, پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی. توبہ بہت امپورٹنٹ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں, امام نبوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. نمبر 1, آپ کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے آپ نادم بنے, اس کے لیے آپ شرمندہ, آپ کی شرمندہ ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کر لیا, میری طرف سے بڑی غلطی ہو گئی. نمبر 2, آپ جو ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. اب ایسا نہیں کہ میری غلطی ہو گئی اور میں اس گناہ میں پھر اسی میں ہوں. مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے, یہ آپ کی طرف سے گناہ کبیرہ ہوا. یہ گناہ کبیرہ, نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, تو گناہ کبیرہ ہو رہا ہے آپ کی طرف سے. آپ نے غلطی کی, آپ پتہ چلا تو آپ نے جو ہے اللہ سے توبہ کی, شرمندہ ہوا, شرمندگی آئی, اور آپ نے جو ہے بس پھر دوبارہ اسی کام میں آپ لگے, تو اس کو توبہ نہیں کہتے. اسی وقت آپ کو اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. نمبر 3, آپ کے دل کے اندر یہ پکی نیت ہونی چاہیے, ایک دم یعنی سخت اور پکی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ میں کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا. اس کو کہتے ہیں تابا و اصلح, توبہ کی اور اس نے جو ہے اپنی اصلاح بھی کی. جو بھی غلطی ہو رہی تھی اس کو انہوں نے سیدھا کر لیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسی سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کی گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس نے پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. قرآن شریف کے اندر دوسری آیت ہے, اس میں اور بھی عجیب ہے, اللہ کی مرسی اور اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، سچی توبہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آیا، ایک آدمی بہت ہی برا انسان تھا، اور یہ دوسری نیشن میں بنی اسرائیل میں کوئی انسان تھا، تو پوری زندگی گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی حالت میں تو یہ سب پتہ نہیں چلتا، کرتے رہتے انسان، جب تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا کیا ہوگا۔ اس لیے آپ ایک بک پڑھیں گے، اس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے اردو میں، اس کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے قصہ لائے کہ یہ لوگ پہلے کیسے تھے، اور پھر اس کے بعد جب مرنے کا وقت آیا تو ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ انہوں نے صحابہ کرام کی بھی وہاں پہ قصے لائے، حجاج بن یوسف کا بھی قصہ آیا، وہ کیسے روتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، اس نے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ ان کے بارے میں بھی انہوں نے قصہ لایا کہ کیسے وہ روتے تھے آخری زندگی میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ لایا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ، میں بعد میں وہ قصہ میں جاؤں گا، اس کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا ہمیشہ یہ شکایت تھی ان کے پاس کہ انسان جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اور مرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں نہیں بتاتے ہمیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز، اور مرنے کے وقت تکلیف کیسے ہوتی ہے، تاکہ ہماری اصلاح ہو، تھوڑی سی فکر پیدا ہو۔ تو ہمیشہ یہ شکایت کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت، بہت کمزور ہے اور بالکل جانے کا وقت آ گیا۔ تو صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو گئے، آج جو ہے نا موقع ہے، جنہوں نے پوری زندگی یہ شکایت کی ہے کہ مرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، آج ہمیں بتائیں گے، چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو آپ کسی نے پوچھا حضرت آپ کی تو یہ ساری زندگی کی شکایت تھی کہ مرنے کے وقت انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، آج آپ کیوں نہیں بتا رہے، تھوڑی سی بتائے کہ کیا تکلیف ہے آپ کی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے پتا چلا کیوں نہیں بتاتے لوگ، اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ انسان کیوں نہیں بتاتے کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی ایک تکلیف ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا۔ میں صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تمہیں، وہ یہ ہے کہ سمجھو کہ آسمان ٹوٹ گیا اور یہ گر گیا میرے اوپر اور میں اس کے نیچے ہوں، تو مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ خیر، تو وہ آدمی جو ہے بنی اسرائیل میں، وہ آدمی جو ہے نا اس نے یہ سمجھا کہ یا اللہ میں ساری زندگی اتنا گناہ کیا، اب میرا کیا حال ہوگا، میں کیسے جو ہے بچوں۔
مسلمان ہے، ظاہری بات ہے مسلمان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے. وہ مسلمان تھا وہ، لیکن بڑا ظالم، ہر ایسا کوئی گناہ نہیں اس نے نہیں کیا. اور اس میں آتا ہے کہ وہ ہر گناہ میں اس نے حصہ لیا. اب مرنے کے وقت آیا تو اپنے بچوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا مرنے کے وقت آ گیا اور مجھے پکا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے پکڑیں گے اور میں بچ نہیں سکتا. تو اس لیے اور اللہ مجھے ایسی سزا اللہ مجھے دیں گے کہ دنیا میں شاید کسی انسان کو ایسی سزا نہیں ملی اللہ کی طرف سے، کیونکہ مجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی گناہ گار دنیا میں آئے نہیں. تو ایک کام کرنا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا. یہ نصیحت، آخری نصیحت ہے. بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ آخری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری لاش کو جلا دینا، اور اس کا جو ایشز ہے 2 حصہ کر کے ایک حصہ سمندر میں ڈال دینا اور ایک حصہ جو ہے پوری لینڈ میں اس کو پھینک دینا. اچھا، تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایسا کر دیا. اللہ کو پتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو مرنے کے بعد اللہ نے یہ ساری ایشز کو اکٹھا کیا اور اللہ نے کن کہہ دیا. پھر دوبارہ آ گیا سامنے آیا جب، تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور تم مرنے کے وقت اپنے بچوں کو ایسا کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ کچھ اور وجہ نہیں تھی، صرف ایک ہے، میرے دل کے اندر بڑا خوف تھا یا اللہ، بہت خوف تھا. اتنا میں ڈر رہا تھا کہ میں کیسے بچوں، اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں. اس لیے میں بھاگنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا میری بس کی جتنی بات اتنی تو کر لوں. تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آیا کہ مجھے جو ہے ایسا کر لینا. تو اللہ نے یہ بات سن کر اللہ نے یہ کہا کہ اس کے دل کے اندر میرا بہت خوف ہے، چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اللہ نے معاف کر دیا. نبی علیہ السلام نے یہ قصہ حدیث میں بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جب انسان کے دل کے اندر، دیکھیں اس آدمی کے اندر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، کفر اور شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. کفر اور شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آدمی کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اپوزٹ، آگ اور پانی ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان اور گناہ دو ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. ایمان اور گناہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. ایک آدمی ایماندار ہے لیکن بڑے گناہ گار ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کافر اور مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. لیکن انسان مسلمان ہونے کے باوجود وہ گناہ گار ہو سکتا ہے. تو اس لیے کسی سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتی ہے. لیکن جو ہمارے لیے ضروری وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے. جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے
کہ سچی توبہ ہو، توبۃ النصوحہ ہو. اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں توبۃ النصوحہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، کہ تم ایسی توبہ کرو جس توبہ کے اندر سنسیئرٹی ہو، کہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، میری طرف سے جو غلطی ہو رہی ہے مجھے اس سے بند کرنا ہے. جب انسان ایسی نیت لے کے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور کبھی بھی یہ ہماری ایک بہت بری عادت ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرنے بغیر ہم ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا، ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہی نہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہ کیا جائے، بلکہ گناہ ہو سکتا ہے تو توبہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم وكذلك نفصل الآيات ولتستبین سبیل المجرمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو ہے نا راستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے توبہ نصوحہ، توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان بن کے چلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر یہاں سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.